محمد حسان الہ آباد اتر پردیش انڈیا سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ وہابی دیوبندی اعتراض کرتے ہیں اور طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بریلوی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف حضرت کہتے ہیں، کیا اعلیٰ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ ہو گئے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو وہابیوں کے اس طنز کا کیا جواب دیا جائے، حضرت اس کی وضاحت فرمانا۔ آج سے کئی سال پہلے میں نے اس موضوع پر ایک پوسٹر شائع کیا تھا جس میں دیوبندیوں کی کتابوں سے باقاعدہ میں نے کئی حوالے صفحہ نمبر کے ساتھ کتاب کے نام کے ساتھ دیے تھے، جس میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ دیوبندیوں کی مشہور و معروف کتاب تذکرۃ الرشید، جس کو مولوی عاشق الہی میرٹھی دیوبندی نے لکھا ہے، رشید احمد گنگوہی کے فضائل اور سوانح پر، اس میں تذکرۃ الرشید میں ایک ایک صفحہ پہ کئی بار حاجی امداد اللہ صاحب کو اعلیٰ حضرت لکھا ہوا ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب یہ مولوی اشرف علی تھانوی کے پیر ہیں، قاسم نانوتوی کے پیر ہیں، اور مولوی رشید احمد گنگوہی کے پیر ہیں، اور ان کے بعد کے دیوبندیوں کے اکثر دیوبندیوں کے پیرانے پیر ہیں۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پائی جاتی ہے تو تم لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کا لقب بعد میں ملا ہے، اور اعلیٰ حضرت سے پہلے تم لوگوں نے حاجی امداد اللہ صاحب کو اعلیٰ حضرت لکھنا شروع کیا ہے۔ اور تذکرۃ الرشید آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ حاجی امداد اللہ صاحب کا جہاں بھی تذکرہ آتا ہے ایک ایک صفحے پہ کئی بار اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کو لکھا ہوا ہے۔ لہذا دیوبندیوں سے پوچھا جائے کہ اس پر جو بھی حکم شرع تم لگانا چاہتے ہو، تم ساری دنیا کے دیوبندی تذکرۃ الرشید کو مانتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور آج تک کسی دیوبندی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ حاجی امداد اللہ صاحب کو اعلیٰ حضرت کہنا ناجائز ہے یا اس میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ تو جب حاجی امداد اللہ صاحب کو اعلیٰ حضرت کہا جا سکتا ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ کو بھی اعلیٰ حضرت کہا جا سکتا ہے، اور اس میں شرعاً کوئی حرج اور قباحت نہیں ہے، مگر کہاوت مشہور ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ اصل میں دیوبندیوں نے جب اللہ رسول کی توہین و گستاخی کی تو ان کے خلاف علماء حرمین شریفین کے سامنے جب استفتاء ہوا تو انہوں نے وہاں کے بڑے اکابر نے ان کے بارے میں کفر کا فتویٰ دیا، اور ایسا فتویٰ کہ فرمایا کہ من شک فی کفرہ وعذابہ فقط کفر، یہ ایسے قطعی کافر ہیں جن کے کفر میں جو شک کرے گا کفریات سے یقینی اطلاع کے بعد وہ بھی کافر ہو جائے گا، جس کی تفصیل فتاوی حسام الحرمین میں موجود ہے، جو آج بھی اردو اور عربی کے ساتھ چھپ رہی ہے، یعنی ایک صفحے پہ عربی عبارت ہے، ایک صفحے پہ اردو، وہ بہت جگہ ملتی ہے شہروں میں، آپ اس کو حاصل کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ علماء عربی جانتے ہیں اور وہ اردو کیا جانیں، اور اعلیٰ حضرت نے ان کو جیسے سمجھا دیا وہ ویسے لکھ دیے، حالانکہ وہ بڑے اکابر تھے اور مالکی، حنبلی، شافعی سب کے مفتی اعظم تھے، حرم شریف کے مفتیان کرام تھے، جہاں پر ساری دنیا سے سوالات آتے تھے، سنی صحیح العقیدہ تھے وہ سب۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بلا تحقیق کسی کو کافر کہہ دیا جائے، کیونکہ مومن کو کافر کہنے والے کی طرف کفر پلٹ جاتا ہے حدیث شریف کی روشنی میں۔ خیر، اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ نے اس کتاب کو شائع کیا، ان لوگوں نے طرح کے ہیلے بہانے کیے، اور اس کے بعد عبارت میں تحریف کر کے خود استفتاء کیا، اور اس کے بعد وہاں سے الٹے سیدھے فتوے لائے۔ جب سوال یہ ہے کہ جس جملے کی بنیاد پر توہین اور
گستاخی ثابت تھی جس کی بنیاد پر کفر کا فتویٰ لگا، جب اسی جملے کو آپ نے ہٹا دیا تو ایسے فتوے کا کیا اعتبار ہوتا ہے؟ پھر شیر بیش اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی حشمت علی صاحب مناظر اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کوشش سے ہند و پاک، سندھ، لنکا، برما جو غیر منقسم ہندوستان تھا اس وقت، ہے کہ بڑے بڑے اکابر اور دارالفتاء کے مفتیان کرام کی طرف رجوع کیا اور حسام الحرمین دکھایا، سب نے اس کی تصدیق کی، اور علماء عجم نے بھی، یعنی اردو جاننے والوں نے بھی ان لوگوں کی تکفیر کی۔ تو اب اصل میں ان لوگوں کے پاس اس کفر کا کوئی جواب نہیں ہے اور توبہ کی توفیق ان کو مل نہیں رہی ہے۔ تب یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں، ان کو امام کیوں کہتے ہیں، تو ان کو فلاں کیوں کہتے ہیں، ان کو فلاں کیوں کہتے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کو الجھائے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے کفریات چھپے رہیں۔ آپ حسام الحرمین اور الصوارم الہندیہ یہ دونوں کتابیں ضرور رکھیے۔ اس طرح کی باتیں جب یہ لوگ اٹھائیں تو فوراً ان کتابوں کو دکھائیے اور کہیے کہ پہلے اپنے کفریات کا جواب دیجیے، جو آپ کے کفریات پر ان کتابوں میں دلائل علماء عرب و عجم نے قائم کیے ہیں، اس کا جواب تو اس کے بعد کسی بات پر جو ہے تو حوالہ دیا جائے گا۔ ٹاٹا جمشید پور میں آج سے کئی سال پہلے حضور مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب رئیس اعظم اڑیسہ رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں اس پر ایک مناظرہ بھی ہو چکا ہے، جو منظور نعمانی کا استاد تھا ادھر سے اور ادھر سے حضرت علامہ اشرف القادری صاحب سے۔ حضرت علامہ اشرف القادری صاحب نے تذکرۃ الرشید اٹھا کر گن کر بتایا کہ اس صفحے پہ اتنی بار حاجی بن عبداللہ کو اعلیٰ حضرت لکھا ہوا ہے، اس صفحے پہ اتنی بار اعلیٰ حضرت لکھا، اس صفحے پہ اتنی بار اعلیٰ حضرت لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے الزامی جواب دے کر اور مد مقابل کو ساکت اور خاموش کر دیا تو پورے مجمع میں سنادہ چھا گیا اور وہ دم بخود ہو گیا، جس سے صاف معلوم ہے ان کے بڑے بڑے علماء کو خود اپنی کتابوں کا مطالعہ نہیں ہے۔ یہ بس چاہتے ہیں کہ کس طرح ہمارا کفر چھپا رہے اور ہماری تعداد بڑھتی رہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بدعقل جس کی عقل سلیم چھن گئی ہو اور اپنے کفر کو زبردستی ایمان سمجھتا ہو اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا کر مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہو، ہم ایسی قوم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔